آج آپ سے اللہ کے نام کا عمل لے کر مخاطب ہو رہا ہوں۔ اللہ کا وہ نام جس سے مشکلات دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ نجات کا عمل ہے، یہ اللہ کے غیبی خزانوں سے لینے کا عمل ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ جس سے آپ کی ساری تنگ دستی دور ہو جائے گی، ساری تکالیف ختم ہو جائے گی، ہر طرح کی ٹینشن سے نجات مل جائے گی، صرف اس ایک عمل کی بدولت۔ اور یہ وہ عمل ہے کہ جو بھی شخص اللہ کے اس پیارے نام کا ورد کرتا ہے، اللہ کے اس پیارے نام کا وظیفہ کرتا ہے، اس اسم اعظم کا وظیفہ کرتا ہے، اللہ کریم اس کی ساری مشکلات کو دور کر دیتے ہیں، اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکالیفیں دور ہو جاتی ہیں، مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک نام اللہ کا، اور وہ نام اور وہ کون سا نام ہے آگے چل کر بتایا جائے گا۔ اس کے ساتھ قرآن پاک کی یہ سورت، جس سورت کے بارے میں خود مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے غیبی خزانوں سے روزی کو کھینچ کھینچ کے لانے والی ہے، اللہ کے غیبی خزانوں کے دروازوں کو کھولنے والی ہے، مقدر اور نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے اور آپ کی مشکلات ختم ہو جائے گی۔ اولاد نافرمان ہے تو وہ بھی فرما بردار بن جائے گی، صرف اس ایک صورت کی وجہ سے، صرف اللہ کے اس پیارے نام کی وجہ سے یہ نام آپ کی مشکلات کو دور کرے گا۔ اور جی ہاں، آپ بالکل صحیح ویڈیو پہ آئے ہیں کہ جہاں سے آپ کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے بالکل اسی طریقے سے اس عمل کو کرنا ہے جیسے اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا۔ آپ نے بعینی ہی کاپی قلم اٹھا کر نوٹ کر لینا ہے اور پھر لکھنا ہے، پھر اس کے بعد کرنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ایک ریکویسٹ کرتا چلوں کہ کمنٹ سیکشن کے اندر یہ لکھیں یا اللہ رحم فرما۔ اس سے دو فائدے ہوں گے، ایک تو ہماری طرف سے اجازت ہو جائے گی، اور دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے لیے ہفتہ وار جو دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا ہے اس میں آپ کے لیے دعا ہو جائے گی۔ اور کمنٹ سیکشن میں اپنی حاجت کو، اپنی ضرورت کو، اپنی تکلیف کو، اپنی مصیبت کو لازمی شیئر کیجئے گا تاکہ اس کے مطابق آپ کے لیے دعا کی جائے۔ معزز سامعین کرام، یہ مشکلات کا دور ہے، تکالیفوں کا دور ہے، مصیبتوں کا دور ہے، ہر شخص تکلیفوں میں پڑا ہے۔ ایک بہن ہمارے پاس آئی، آ کے کہنے لگی حضرت میرے گھر کا سارا سامان بک چکا ہے، ساری چیزیں بک چکی ہیں، یہاں تک کہ حالات فاقوں پر آ گئے ہیں، بچے بل بلا کر سو جاتے ہیں، کھلانے کے لیے کچھ نہیں رہتا، ادھار مانگ مانگ کے پورے محلے والوں کو تنگ کر کے رکھ دیا ہے، کوئی ادھار دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کیونکہ میری آمدنی نہیں ہے، جو پہلے سے مانگا ہے اس کو واپس کیسے کروں؟ تو کچھ ایسا عمل بتا دیجئے۔ ان کو ہم نے اللہ کریم کا یہ پیارا نام بتایا، قرآن پاک کی یہ صورت بتائی۔ رب کائنات کی قسم، ٹھیک 7 مہینوں کے بعد وہ عورت آئی، اور اس عورت نے ہمیں گفٹ ہمارے لیے لے کر آئی، خوشیوں سے چہرہ کھلکھلایا ہوا تھا۔ میں نے کہا اللہ خیر کرے بہن، کیا بات ہے؟ کیا آپ کے بیٹے کی منگنی ہو گئی یا شادی ہو گئی؟ یہ کیا بات ہے؟ یا کوئی خوشخبری لے کر آئی ہو؟ کہتی ہیں حضرت خوشخبری لے کر آئی ہوں۔ کون سی خوشخبری ہے؟ کیا خوشخبری ہے؟ تو جب وہ بتانے لگی تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ اللہ کی قسم وہ محلہ جہاں میں روپے کو ترس رہی تھی، کوئی دینے والا نہیں تھا، آج وہ میرے گھر سے اٹھتے نہیں ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ کہ اللہ نے غیب کے خزانوں سے دولت عطا کی ہے، اللہ نے میری مشکلات کو دور کر دیا ہے۔ میری تھوڑی سی زمین تھی، اس میں سے کچھ گرینائٹ وغیرہ کا، ماربل وغیرہ کا پتھر نکلنے لگ گیا، اور میری دنوں کے اندر قسمت ہی بدل گئی۔ وہ عورت جو کوڑیوں کی مالک تھی، یعنی کچھ بھی نہیں تھا کھانے کے لیے، آج کروڑوں میں کھیل رہی ہے، صرف اس عمل کی بدولت۔ اللہ کریم نے اس عمل کی بدولت اس کو زمین سے، اس زمین سے جسے وہ بیکار سمجھتی تھی، کہ میں نے کہا زمین ہے اس کو تھوڑا سا بیچ کے گزارا کر لو، کہنے لگی حضرت پتھر ہی پتھر ہیں، کون لے گا؟ تو وہی پتھر
آج اس کے لیے سونا بن گئے، تو اللہ پتھر سے سونا بنانے والا، مٹی سے سونا بنانے والا میرا رب ہے، اس لیے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کہ آپ کو بھی مٹی سے سونا کیسے ملتا ہے، پتھر سے سونا کیسے بنتا ہے۔ تو معزز سامعین کرام اتنی خوش کہ کہتی ہے وہ محلے والوں کا قرض بھی چکا دیا، اور محلے والے اب مجھ سے پیسے لے کر جاتے ہیں، تو گفٹ لے کر آئی ہوں، قبول کیجیے گا۔ میں نے کہا نہیں میری پیاری بہن، ان لوگوں میں جا کے اس کو بانٹ دو جو غریب ہیں، تنگ دست ہیں، فقر و فاقہ میں زندگی گزار رہے ہیں، تاکہ اللہ کریم ان کی مشکلات کو بھی دور کر دے۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ معزز سامعین کرام، ذرا ایک لمحے کے لیے اپنی آنکھیں بند کریں اور سوچیں کہ آج جس صورت کا میں عمل آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، جس آیت کا وظیفہ بتانے جا رہا ہوں، ذرا اس کے معجزات، کمالات اور کرشمات کیا ہیں۔ ایک ایسا گھر جہاں رات ڈھل چکی ہو، چولہا ٹھنڈا پڑا ہو، برتن خالی ہوں اور بچے بھوک سے بلک بلک کر اور سسکتے ہوئے سو جائیں۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک ماں کمزوری اور بیماری سے کراہ رہی ہو، اور صحن میں ایک باپ تنہا بیٹھا آسمان کو دیکھ رہا ہو، اس کی آنکھوں میں سوال ہوں، ہونٹ خاموش ہوں اور دل چیخ چیخ کے کہہ رہا ہو، یا اللہ کیا میری محنت کم ہے؟ اے کریم رحیم مولا، میرا یقین کمزور ہے۔ یا غفور الرحیم، تو پھر میری آزمائشیں کیوں ختم نہیں ہو رہی؟ ابھی میری آزمائشیں ختم ہونے کا وقت نہیں آیا؟ یہ کوئی کہانی نہیں ہے، یہ بہت سے گھروں کی حقیقت ہے۔ یہ ان گھروں کی حقیقت ہے جہاں بھوک نے، افلاس نے، تنگ دستی نے ڈیرے جما رکھے ہیں۔ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو دن رات محنت کرتے ہیں، مگر حالات نہیں بدلتے۔ دعائیں کرتے ہیں ہر پل، ہر آن، ہر گھڑی اپنے مولا کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، مگر راستے بند نظر آتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے، چھوڑ دو کچھ نہیں بدلے گا، مت پکارو اپنے رب کو، اللہ تو تمہیں نہیں دے رہا۔ مگر میرے بھائیوں اور بہنوں، یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں اللہ اپنے بندے کو آزما رہا ہوتا ہے۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالی نے ایک ایسی صورت نازل فرمائی جس میں چند آیات ہیں، مگر معنی میں اتنی بڑی ہے کہ بھوک کے اندر اگر انسان صبر کر جائے تو یہ اس کے حالات کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے، اور صبر اور شکر میں یہ انسان کو ایسی نعمتیں عطا کرتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ وہ صورت ہے جس صورت سے زندگی بدل جاتی ہے، نصیب اور تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ جی ہاں، آج آپ سے ایک کہانی شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ کہانی نہ کسی عالم کی ہے، نہ کسی ولی کی ہے، یہ کہانی کسی بزرگ کی نہیں ہے، بلکہ یہ کہانی ایک عام دیہاتی آدمی کی ہے۔ جی ہاں، جس کے حالات ہمارے اس عمل سے بدلے ہیں، جس کے زندگی ہمارے اس عمل سے تبدیل ہوئی ہے، جو حالات سے ہار چکا تھا، تھک چکا تھا مقابلہ کر کر کے، اور رشتہ داروں کے تانے سن سن کر اب بس ہو چکی تھی اس کی۔ تو میرے بھائی، جس کے پاس آخری سہارا صرف ایک چیز تھی، اور وہ چیز اللہ رب العزت کا کلام تھا، اس نے نہ کوئی تعویذ مانگا، نہ کسی کے دربار پر گیا، جی ہاں، نہ کسی انسان کے آگے ہاتھ پھیلائے، اس نے صرف اس قرآنی سورت کا عمل کیا۔
گھر بیٹھ کر کیا، یقین کے ساتھ کیا، اور جب وہ یہ عمل کر رہا تھا تو وہ اپنی آپ بیتی سنا رہا ہے کہ میرے آنسو میرے رخسار پر سے ٹپک رہے تھے اور میرے آنسوؤں کو میں صبر سے تھمنے کی کوشش کرتا تھا لیکن وہ نہیں تھمتے، اور پھر اللہ نے دکھا دیا کہ وہ کیسے کمی کو کثرت میں بدلتا ہے، آنکھوں کے آنسوؤں کو مسکراہٹوں میں بدلتا ہے، اور ٹوٹے ہوئے دلوں کو کیسے وہ جوڑتا ہے، ٹوٹے ہوئے گھروں کو پھر سے کیسے وہ آباد کرتا ہے۔ جی ہاں، اگر آج آپ بھی کسی آزمائش میں مبتلا ہیں، اگر آپ کے گھر کے حالات بگڑ چکے ہیں، اگر دل تھک چکا ہے، آنکھیں رو رو کر سوکھ گئی ہیں، تو اس کہانی کو آخر تک ضرور سننا، ہو سکتا ہے یہ کہانی، یہ عمل آپ کے لیے اللہ کی طرف سے کوئی پیغام ہو۔ اگر معزز سامعین کرام آپ چاہیں تو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے صرف اس ایک چھوٹی سی صورت سے۔ یہ چھوٹی سی صورت ہے جس نے کسی ٹوٹے ہوئے کے گھر کو آباد کر دیا، کسی بے سکون کی زندگی میں سکون لایا، جس کے گھر راتوں کو چولہا نہ جلے، جہاں بچے بھوکے بلک بلک کر سو جائیں، وہاں ماں بیماری کے وجہ سے کراہ رہی ہو، تو اس جگہ پہ اس گھر کے اندر یہ رحمت اور سکون بن کے آئی ہے۔ وہی گھر ایک دن سکون، برکت اور امید کا گھر بن جاتا ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف اس ایک عمل کی وجہ سے، صرف اس ایک صورت کی وجہ سے۔ تو جی ہاں، بس ایک چیز ہے، اللہ پر کامل یقین۔ یہ قرآن صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، یہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدلنے کا پوری طاقت رکھتا ہے۔ اور میرے بھائی، صرف فرق اتنا ہے کہ اگر آج ہم اس پر کامل بھروسہ اور یقین کر لیں تو انشاءاللہ یہ قرآن ہماری زندگیوں کو بدل دے گا۔ تو آئیے چلتے ہیں اس پیارے بھائی کی کہانی کی طرف، اس عمل کی طرف جس سے زندگیاں بدلتی ہیں، جس سے حالات بدلتے ہیں، جس سے ہماری زندگی بدل جائے گی۔ تو وہ صورت کون سی ہے، اس کے ساتھ اللہ کے کون سے نام کو ملانا ہے، اور اس کے ساتھ ہم نے کون سے آیت کو ایڈ کرنا ہے اور کتنی بار اس کو پڑھنا ہے جس سے ہماری حالات بدلیں۔ آئیے چلتے ہیں اس پیارے عمل کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عقیدت کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کتنی بار پڑھنا ہے وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، اور کون سا درود پاک پڑھنا ہے وہ بھی بتا دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیے گا کہ آپ نے بڑی عقیدت کے ساتھ اس طریقے سے اہتمام کرنا ہے گویا روضہ رسول کی جالیوں کو آپ تھام کے کھڑے ہیں، گویا حبیب کبریا آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم کے آپ روضے کے پاس کھڑے ہیں، اور آپ اپنے آقا کے سامنے درود پاک کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ حالانکہ سرور کونین تاجدار مدینہ کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا کے کسی کونے پر بھی درود پاک پڑھا جائے گا، وہ کوئی بھی کونا ہو، اور وہ درود پاک مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ تو جب ہم تڑپ سے پڑھیں گے، پیار سے پڑھیں گے، عشق سے پڑھیں گے، محبت سے پڑھیں گے، تو پھر میرے آقا تک وہ درود پاک اتنی محبت سے پہنچایا جائے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آپ جس بھی مشکل کے اندر ہیں، جیسی بھی مصیبت کے اندر ہیں، جیسی بھی پریشانی کے اندر ہیں، آپ اکیلا تن تنہا درود پاک کا ورد کر لیں، رب کائنات کی قسم کہ میرا رب آپ کی اس مشکل کو دور کر دے گا، آپ کی اس تکلیف کو ختم کر کے رکھ دے گا۔ تو اب پڑھنا کون سا ہے؟ تو درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ اب درود ابراہیمی مفتی صاحب آپ اسی کا ہی کیوں کہتے ہیں؟ میرے بھائی، نماز کے اندر درود ابراہیمی پڑھا جاتا ہے کہ نہیں؟
اور جو درود پاک نماز کے اندر ہے وہ سب سے افضل درود پاک ہے کہ آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کو قرار دیا اور نماز میں یہ اس درود پاک کو رکھا ہے۔ دن میں کئی بار آپ اس درود پاک کو پڑھتے ہیں، نمبر 1۔ نمبر 2، درود ابراہیمی میں اکثر لوگوں کا تلفظ صحیح ہوتا ہے بنسبت باقی درود پاک سے، اور درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اب کتنی بار پڑھنا ہے؟ 3 بار پڑھنا ہے۔ جامع ترمذی جلد 2 کی روایت ہے کہ سرور کونین تاجدار مدینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتا ہے، درود پاک کا عقیدت سے پیش کرتا ہے، گلدستہ بھیجتا ہے، اللہ کریم کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے۔ تو جب بندہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جائے تو پھر اس کی مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں۔ دنیا کا کوئی چھوٹا سا MLA وغیرہ آپ کو کہہ دے تو آپ کتنے خوش ہوں گے۔ تو اس لیے میرے پیارے بھائی، میرے پیارے پیغمبر کا فرمان عالی شان ہے کہ اللہ رب العزت کی ذمہ داری میں آ جائے گا، تو اللہ کی ذمہ داری کتنی بڑی ذمہ داری ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے 3 بار درود پاک کو پڑھنا ہے، اور کیسے پڑھنا ہے؟ آئیے میرے ساتھ مل کر ایک بار بآواز بلند سرور کونین کی شان میں درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پیار سے، عقیدت سے پیارے پیغمبر پر 3 مرتبہ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے۔ اگر آپ کا تلفظ صحیح نہیں ہے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے اسی ویڈیو میں سے 3 مرتبہ پیچھے کر کے آپ نے یہی درود پاک سن لینا ہے، اور پھر اپنی زبان سے 1 مرتبہ ادا کر لینا ہے۔ ہو گیا، درود پاک کو 3 مرتبہ پڑھ لیا۔ اب درود پاک کو پڑھنے کے بعد اللہ کریم کا پیارا نام ہے یا عزیز یا عزیز، بایاں ہاتھ ہے، مٹھی بند کر کے آپ نے یا عزیزوں کو 1001 بار پڑھنا ہے، ایسے پھونک مار دینی ہے۔ جس حاجت، جس ضرورت، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اس کو ایسے مٹھی میں، اور پھر پڑھنے کے بعد مولا کریم اس میں کشادگی عطا فرما۔ یہ کاروبار، دولت، رزق، جاب، جو رشتے کی بندش، تو ہر طرح کی، اور ٹینشن سے دور اور بیماریوں سے نجات، ایسے آپ نے پھونک مار دینی ہے۔ تو 1001 بار اللہ کریم کا پیارا نام یا عزیزو آپ نے پڑھنا ہے۔ خیر، 3 مرتبہ آمنہ کے لال پر درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یا عزیزوں کو 1 بار پڑھ لیا، 1001 بار پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے چھوٹی سی آیت ہے سلام علی نوح فی العالمین، یہ آیت آپ نے صرف 33 بار پڑھ لینی ہے، ہاتھ کی انگلیوں پر، ایسے ہاتھ کی انگلیوں پر 33 بار آپ نے پڑھ لینی ہے۔ یاد رکھیں یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں ہے، دائیں ہاتھ سے شروع کرنی ہے اور بائیں ہاتھ پر ختم کرنی ہے۔ یہ 15 اور 15 30 یہ آپ نے یہاں یہ ایسے کر کے پڑھنی ہے۔ اب 33 بار اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے قرآن پاک کی یہ پیاری سورت، جسے سورۃ الکوثر کہتے ہیں،
اس صورت کا ورد کرنا ہے۔ اور سورۃ الکوثر کیسے پڑھنی ہے آئیے ایک بار سنیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقت یا رب العالمین۔ صرف 11 بار پڑھ لینی ہے یہ سورت، پیاری سورت 11 بار پڑھنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ پھر سن لیجئے گا، 3 بار درود پاک پڑھیں، 1001 بار یا عزیزوں کو بند مٹھی پہ پڑھ کے پھونک مار دیں، پھر سلام علی نوح فی العالمین اس کو انگلیوں پر 33 مرتبہ پڑھ لیں، اور پھر 11 مرتبہ آپ نے جو ہے سورۃ الکوثر کو پڑھنا ہے، پھر 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ اگر سلام علی نوح فی العالمین یہ نہیں آتی تو خیر اس کو اسکپ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل 3 دن 5 دن اور 7 دن آپ کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کریں۔ اور ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ اس وظیفے کے بعد کسی اور وظیفے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام۔